اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ الی آخرہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 10۔ تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ وسلم علیہ، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اے میرے مومن بندو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جنہوں نے اس دنیا میں دیدار خدا کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے آخرت میں بھی دیدار خدا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت ساری خوبیوں کے ساتھ، بڑی بڑی نعمتوں کے ساتھ اور اعلیٰ و عرفہ وہ خصوصیات سے سرفراز فرمایا ہے جو کسی بھی مخلوق کو نہیں عطا فرمایا۔ عقل و شعور اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی نعمت اور صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اگر ہم عقل و شعور کو کام میں لاتے ہیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسان کو عاریتاً مستعار اور ٹیمپروری لائف عطا کی ہے، یہ مختصر عارضی زندگی کا ہر عمل اپنا ایک نتیجہ، ایک رزلٹ لازماً رکھتا ہے۔ یہ شعور اور یہ سینس انسان کو اللہ تعالیٰ دیے ہیں، انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو نہیں ملا۔ اور یہ بھی افسوسناک حقیقت ہے کہ انسان ہی عقل کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، شعور کو بازو رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے جو سنسیئرٹی دی ہے اسے اکثر غفلتوں کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے اس کو بھول جاتا ہے۔ تو نتیجہ بہرحال رزلٹ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، کام اچھا ہو یا برا، عمل نیک ہو یا بد، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کا نتیجہ نہ رکھا گیا ہو۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر صلہ بدلہ مقرر کر رکھا۔ ویسے ہی کسی بھی بدی کو، گناہ کو چھوٹی مت جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی مقرر کر رکھے۔ تو کوئی بھی کام ہو، اللہ تعالیٰ جو بڑی صفت سے انسان کو متصف کیا ہے عقل و شعور کی، اسے کام میں لانا ہے، کام میں لا کر سوچ سمجھ کر کوئی بھی کام کرنا ہے۔ وہ انسان انتہائی بدبخت ہے، بے وقوف ہے، احمق کہلاتا ہے جو کر کے سوچتا ہے، اور جو انسان عقل مند ہوتا، انٹلیکچل ہوتا، وہ سوچ سوچ کر، تول تول کر، ناپ ناپ کر کام کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ انسان کو، ایک مومن بندے کو پورا یہی ٹرین کر رہا ہے کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا نتیجہ رکھتا ہے، عمل سوچ سمجھ کر کرو، کر کر مت سوچو۔ حضرت توفیق حیدرآبادی کا ایک مصرع، اس میں پوری بات بیان کر دی گئی کہ دی ہیں دو آنکھیں خدا نے تابشر ہر کام پر، دی ہیں دو آنکھیں خدا نے تابشر ہر کام پر، ہر کام پر، ایک نظر آغاز پر ہو، ایک نظر انجام پر ہو۔ بگننگ اینڈنگ، نتیجہ کیا ہوگا، اس کا صلہ کیا ملے گا، اگر آغاز اور انجام پر اس کی نظر ہوگی تو پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، پھونک پھونک کر کام کرے گا، لعلکم تتقون کا تقاضا پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ مومن بندوں کو متقی اور پرہیزگار بن جانا۔ دیکھیے، میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہے۔ عبد بندہ، اس کی جمع آتی ہے عباد، بندے، میرے بندے۔ اللہ تعالیٰ لاڑ اور پیار سے جب مخاطب کرتے ہیں تو بندے، میرے بندے، میرے بندے مخاطب کرتے ہیں۔ تو یہ
بندے ہونے کا احساس بندوں کو جتنا مضبوط کر دے گا اور جتنا تازہ رکھے گا اتنا ہی وہ بندگی میں انوالو ہوگا. جب تک بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے, اللہ کا بندہ سمجھے, اور یہ احساس اس کے پاس مضبوطی کے ساتھ رہے اور ہمیشہ رہے, ایسا نہیں کہ آج میں اللہ کا بندہ, پھر اس کے بعد پیسوں کا بندہ, دنیا کا بندہ, نفس کا بندہ, نہیں. تو یہ جب کرتا ہے تو اس کے بعد بندگی آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مشقت والی زندگی کو بھی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اور توفیق دیتے ہیں. عزیزان محترم, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف ہے. حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس بابرکت مہینہ رمضان آ گیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے, ڈھانپ لیتا ہے, اپنی رحمت نازل فرماتا ہے, گناہوں کو مٹا دیتا ہے, دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے, دلوں کی کیفیت پر نظر فرماتا ہے. تمہاری وجہ سے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے. تو اس لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے تم اپنے قلب اور باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی کو پیش کرو, اس لیے کہ فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ, بے شک وہ شخص بدبخت ہے جو اس مقدس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں, بعض چیزیں بڑی توجہ کی کہ اللہ تعالیٰ رحمت سے ڈھانپ لیتا, اتنا مہربان ہوتا, یعنی اتنا رحمت وسیع کر دیتا کہ مشقت نہیں دکھتی, محنت آسان ہو جاتی, بندگی میں دلچسپی بڑھ جاتی. لیکن اس کے لیے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے قلب اور باطن کو پاک کرو. دیکھیے ایک کمپیوٹر, ایک سسٹم کتنا ہائی کانفیگریشن کا ہو, کتنا لیٹسٹ ہو, اگر اندر وائرس ہے کیا ہوگا؟ ہینگ ہو جائے گا سسٹم, وائرس کھا جائے گا, رن ہونے نہیں دے گا. تو ویسے ہی باطن کو, اپنے اندر کی اصل دنیا کو آباد کرنا ہے. اصل دنیا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے, باہر کا نہیں. کانفیگریشن کتنا بھی بڑا ہو, ترا کتنا بھی بڑا ہو, خاندان کا لیبل کتنا بھی بڑا ہو, کچھ کام نہیں ہے جب تک کہ اندر کا سسٹم, رننگ سسٹم وہ صحیح ہونا. مدر بورڈ میں وائرس نہیں آنا, سسٹم میں, رننگ سسٹم میں وائرس نہیں آنا, اللہ کے لیے کرنا. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یہی بتاتا ہے. اور عبادت کا اصل مقصد کیا ہے, منشا کیا ہے, ہمیشہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے بات. عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے عبادتوں کا؟ ملائکہ ایسے ہیں, اتنے ہیں کہ ایک مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد پھر نہیں کرتے, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. اللہ تعالیٰ جب تخلیق کرتا ہے تو ان کا سجدہ اتنا طویل ہوتا, رکوع اتنا طویل ہوتا, ان کی تسبیح اتنی پیاری, اتنی سنہری, اتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہوتی, حالانکہ وہ نوری مخلوق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بندوں کو بھیجا ہے یہ امتحان گاہ ہے, ایگزام ہال ہے. یہ یہاں پر بھیج کر بتا رہا ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری بچا کر اپنے آپ کو, اپنے کردار کو, اپنے کیریکٹر کو ہولی لائف اسٹائل میں ڈھالنے کی کوشش کرو جو اللہ کے نبی کا ہے. اس میں ڈھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دن زندگی دی ہے, یہ زندگی میں رمضان المبارک دے رہا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. نفس جو بہت بڑا دشمن ہے, سرکش ہے, شیطان, اس کو کنٹرول کرو, اس کو پاک کرو. لگام اس کے ہاتھ میں نہیں, اپنے ہاتھ میں نفس کی لگام, شیطان کی لگام رکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ پاک ہے, اللہ تعالیٰ پاک ہے, جو پاک ہوتا ہے وہ پاک ہی کو پسند کرتا ہے, پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہی ہے کہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. رمضان المبارک کی عبادتوں میں دیکھ لیجیے آپ, جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروی اور جو طویل حدیث ہے اس میں جسمانی, روحانی, اخلاقی, مالی ساری عبادتوں کا ذکر کر دیا گیا. اس میں یہی بتایا گیا کہ ہر طرح سے بندہ پاک صاف ستھرا ہو جائے. عزیزان محترم, سیزن عروج پر ہے, آخری دہا ہے, آخری اشرا. یہ اشرا ایسا ہے کہ اس میں جتنا سیزن اور فیسٹیول عروج پر ہوتا ہے, پیک پر آتا ہے, آفرز بھی بمپر آ جاتے ہیں, بمپر آفرز آ جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ کوئی بھی ایسا موقع ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے, عقل مندی کا تقاضا ہے. آج 3 دن آخری اشرے کے بھی نکل چکے ہیں, لیکن ابھی بھی جو وقت باقی ہے اس کو اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارتے ہیں تو یقین جانیے کہ واقعی ہم کامیاب اور کامران ہوں گے, متقی اور پرہیزگار بننے میں واقعی سچے اور پکے بنیں گے. امامنا سیدنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بقا در اصل خیام بر اتباع حکم است, یعنی بقا یہ ہے کہ بندہ حکم احکام کی اتباع و پیروی پر قائم رہے.
جو حکم احکام رولز اور ریگولیشن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کی اتباع اور پیروی پر قائم رہے، باقی رہے، فالو کرتے رہے. ایسا نہیں کہ کر دیے چھوڑ دیے پھر نہیں. یعنی فنا کے بعد بقا ملتی ہے، اور بقا یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی کو چھوڑ کر امر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے احکام ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے. اور ماہ رمضان المبارک یہی ٹریننگ دے رہا ہے. آخری عشرہ بہت ہی اہمیت والا ہے. آپ یقین جانیے، دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ بھی کیا پیارے انداز میں ارحم الراحمین ہے. جب پورے 29 یا 30 دن ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سیلری اللہ تعالیٰ دیتی ہے آخری چاند رات کو شوال کے. کتنی مہربانی ہے. اب جو تھکن ہے رمضان المبارک میں نارمل حالات میں رہتے، روزہ، اس کی وجہ سے عبادتوں کا بوجھ، اس کی وجہ سے تھکن ہوتی، تو یہ ایک مہینہ کنٹینیو تھکن ہوتی. پھر کیا یہی مصروفیتیں رمضان کے بعد بھی رہتی ہیں؟ نہیں رہتی، فطری بات ہے، نہیں رہتی. تو یہ جو تھکن ہے یہ ٹیمپروری ہے. لیکن اس تھکن میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے جو عمل کیے ہیں اس کا اجر تو پرماننٹ ہمیشہ کے لیے. تھکن ٹیمپروری اور اجر ہمیشہ کے لیے. تو اتنا سوچ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ جو دیا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جسمانی بیماری جو ہوتی ہے وہ بیماریاں، جسمانی بیماریاں پرہیز سے جاتی ہیں، اور روحانی جو بیماریاں ہوتے ہیں وہ پرہیزگاری سے جاتی ہیں، تقوی اور پرہیزگاری. اسی لیے بار بار قرآن پاک میں تقوی پرہیزگاری کی بات کہی گئی ہے. تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں انسان ٹرین ہو جاتا ہے. ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد خود بخود اس کو پوسٹنگ ملتی. جب ورکشاپ ختم ہوا، ٹریننگ ہوئی، ہوتے کی پوسٹنگ ہوتی. اب پوسٹنگ کے بعد ریسپانسبلٹیز بہت بڑھ گئی. کتنا جاب پر تم صحیح رہتے، ایمانداری کے ساتھ رہتے. جو ٹریننگ کے بعد تمہیں پوسٹ ملا ہے اس پوسٹ پر تم کتنا ایمانداری کے ساتھ رہتے ہیں، وقت پر آتے ہیں، سیلری صحیح اٹھا رہے ہیں، حلال ہے یا نہیں ہے، کتنا کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی صحیح انجام دے رہے ہیں. یہ 11 مہینے ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اپنی پوسٹنگ کی ذمہ داریوں کو سنبھالے رکھنا یہ اصل کمال کی بات ہے. عزیزان محترم، امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت ہی لطیف پتے کی بات، نکتے کی بات، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ارشاد فرمائے کہ محبت اور محنت میں ایک نکتے کا فرق ہے. محبت میم ہے بے تا، محنت میم ہے نون تا، نیچے کا نقطہ اوپر. محبت اور محنت میں ایک نقطے کا فرق ہے. محبت اللہ تعالیٰ کی جتنی انسان کرتا جائے گا اتنی محنت بڑھے گی، اور اس بے کو آہستہ لے جا کر محنت پر لگائے گا. اسی کا نام دین ہے. تو محبت کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہی. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہی ہے کہ آدمی ترقی کرتے کرتے اونچائی پر جائے، نیچے سے اوپر جائے، اوپر سے نیچے آنا. کبھی بھی ترقی جو ہوتی ہے، پوسٹ بڑھتا ہے تو آدمی کو ہائی پوسٹ پر لے جاتا ہے. تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی یہی بتا رہا ہے. تو رمضان المبارک کے فضائل کی جو طویل ترین حدیث ہے اس میں سارے فضائل کو بیان کرنے سے پہلے جو سب سے پہلی فضیلت آتی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب 3 دن باقی، خالی 3 دن باقی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ نعمت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایسی رات ہے، ساری راتوں میں سب سے افضل ترین رات ہے. اور اللہ کی قسم یہ رات پچھلے 1,24,000 انبیاء کرام میں کی کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی. یہ صرف امت محمدیہ کو ملی ہے. اور امت محمدیہ میں بھی قوم مہدویہ ایسی افضل اور اعلیٰ قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 550 سال سے کنفرم لی یہ رات کو، سرٹنلی یہ رات کو اللہ تعالیٰ نے قوم مہدویہ کو عطا کر دیا. اب آپ بتائیے کتنی بڑی رات ہے. پورے فضائل رمضان کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ کے نبی رمضان سے کی ابتدا میں ہی بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی رات کی تیاری کرو. اب وہ رات آ رہی ہے، اس کے تعلق سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو عمل با محبت خواہد پرسید، وہ عمل جو محبت کے ساتھ کیا جاتا وہی عمل پوچھا جائے گا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، اس کو کام میں لاتے ہوئے وہ عمل کرنا ہے جو اسے یہاں تو تھکا دیتے ہیں لیکن آخرت میں راحت دلاتے ہیں. یہاں کی تھکاوٹ انسان جب آخرت میں اجر دیکھے گا، ثواب دیکھے گا، ریوارڈ کو دیکھے گا تو اللہ سے مطالبہ کرے گا، تمنا کرے گا، مالک پلیز پھر آپ دنیا میں بھیجیے. ارے میں اتنے چھوٹی سی تھکاوٹ پر، اتنے تھوڑے کام کرنے پر مجھے اتنے بڑے بڑے انعامات، پھر جاتا ہوں. اور تیری تو جنت بہت وسیع ہے، یہاں کی نعمتیں بڑی ہے، پھر جا کے تیاری کر دیا. تو جو اللہ عقل دیا، شعور دیا، اس کو کام میں لانا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک شخص بھی تھا جس کا نام کمیل ہے. وہ شخص بھی حضرت مولا علی کے ساتھ جا رہا تھا. مولا علی راستے میں جاتے جاتے دیکھے تو ایک قبرستان ملا. آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے جو بزرگان دین قبرستان پر آ کر انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں.
اور آج کا سانحہ یہ ہے کہ وہی جگہ کو ہم فراموش کر دیں۔ تو مولا علی قبرستان نظر آیا، مولا علی وہاں پر رکے، اس کے بعد مولا علی خبر والوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ کس کو؟ جن کو جو مر چکے، ہڈی گل چکی، گوشت گل چکا، وہاں پر پڑے پڑے برسوں نکل چکے ہیں، ان کو مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اہل قبور، اے خبر والو، وحشت و تنہائی والو، کیا خبر ہے؟ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا نیوز ہے؟ تم کس حال میں ہو؟ کیسے ہو؟ اہل قبور کو مخاطب کر رہے ہیں۔ بظاہر ہم ان کو مردہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو یہ بتایا گیا ہے کہ قبرستان جاتے ہیں تو پہلے سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، خبر والوں کو سلام کیا جاتا ہے، تم ہم سے پہلے آگے، پیچھے ہم آنے والے ہیں، یہ اقرار ہوتا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ کیا حال ہے، بتاؤ کیسے گزر رہی ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ اب وہاں سے جواب آنے سے رہا تو پھر آپ خود ارشاد فرمائیں، چلو ہم کم از کم ہماری کیفیت بتاتے، ہمارے حال احوال بتاتے، ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہاری جو بھی جائیداد تھی، مال دولت، پراپرٹی، دھن دولت، ساری کی ساری ڈسٹریبیوٹ ہو گئی، تقسیم ہو گئی، سب چلے گئے۔ یہ اہل قبور کو سنا رہے ہیں، مردوں کو سنا رہے ہیں۔ تمہاری جو اولادیں تھیں وہ یتیم ہو گئی تمہارے جانے کی وجہ سے، جو تمہاری بیویاں تھیں اگر ایسی کم عمر تھی تو دوسرے خاوندوں کو سلیکٹ کر لی اور شادیاں کر لی، یہ تمہارا حال ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا حال تھا، تمہارا حال اپنا بتاؤ، تم اپنا حال بتاؤ۔ تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جو ساتھ والے ساتھی تھے کمیل، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مجھے مخاطب کیا اور مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے کمیل، اب ذرا یہاں غور سے سنیے، اے کمیل، اگر ان لوگوں کو جو خبروں میں دفن ہیں، ان اہل قبور کو اجازت بولنے کی مل جاتی تو یہ لوگ جو جواب دیتے ایک ہی جملہ کہتے، وہ یہ کہتے کہ سب سے بہترین توشہ، سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، سب سے بہترین توشہ تقویٰ۔ مولا علی یہ فرمائے، اس کے بعد زار و خطار رونے لگے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ اے کمیل، یہ جو خبر ہے عمل کا صندوق ہے، جو تمہاری ایکٹیویٹیز ہے اس کا باکس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کھولیں گے قیامت کے دن، اور اس کے بعد خبروں میں جو جاتے ہیں ان سب کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں ٹرین کر رہا ہے کہ اے مومنو، تم اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ میں نے جو آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ پھر ایک مرتبہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا پیار سے، کیا لال سے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ جہاں پر خل آتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ کہیے، لیکن میری طرف سے کہیے۔ کیا کہیے؟ کہ اے میرے مومن بندو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ ڈر کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بچا کر محفوظ طریقے سے ابدی دنیا میں آنا ہے۔ تو یہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس دیا جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت جانیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں مختصر زندگی دے کر دائمی زندگی کے لیے جو تیاری کا حکم دیا ہے اس پر صدق دلی کے ساتھ عمل کریں۔ میں ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ باردو بالاعمال فتنن کخطأۃ اللیل المظلم، یعنی اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچھے اعمال کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ فتنے آئے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں۔ تو یقیناً انسان اگر الجھ جائے، کسی چیز میں انوالو ہو جائے، پھنس جائے، تو وقت پر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اسی بات کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کے پورے مقدس مہینے میں خاص طور پر اب لیلۃ القدر خیر من الف شہر آ رہی ہے، تو اس کے تعلق سے بھی بڑے کیئرفلی طور پر اپنے آپ کو، اپنی فیملی ممبرس کو الرٹ کرے، بتائے کہ مغرب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ رہے ہیں، رحمتیں بکھیری جا رہی ہے، سلامتی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں، پھر سلامتی کے لیے پورے ڈپارٹمنٹ کو لگا دیا اللہ تعالیٰ، سردار ملائکہ بھی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں اور سارے ملائکہ بھی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، یہ حتیٰ مطلع الفجر۔ تو سارے سسٹم کو، سارے ڈپارٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے کس کے سلامتی کے لیے لگائے ہیں؟ میری، آپ کی، مومنوں کی سلامتی کے لیے۔ سلامتی بہت بڑی چیز ہے، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے بڑے بڑے انعامات کر رہا ہے ایک مختصر سی رات میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو حاصل کرتے ہوئے تقویٰ پرہیزگاری میں اس طرح ڈھل جانے کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی
رمضانی پرہیزگار اور متقی مومن بن کر اس طرح زندگی بسر کرے کہ یہاں کی مشقتیں یہیں پر پھینک کر آخرت کی راحتیں سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جب جانے کا وقت آئے تو پوری خوش دلی کے ساتھ بررفق الاعلیٰ کا نعرہ لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں. خرافات سے، گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بڑے بڑے دشمن ہیں، نفس، شیطان، دنیا، مخلوق، ان کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں مکمل طور پر بچتے ہوئے نیکیوں اور متقیانہ پرہیزگارانہ زندگی کے ساتھ بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.